آج جس شہید کا تذکرہ کرنا ہے اس شہید کے لیے لقب یہ ہے کہ علمدار، اور بچپن سے امتحان سمجھیے گا کہ امتحان کیا ہے، شاید میں بیان کر سکوں۔ یہ امتحان بہت بڑا تھا۔ بچپن سے کسی کو یہ کہا جائے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہونی، فتح تمہارے نصیب میں ہوگی، تلوار تم چلا سکتے ہو، پالا تمہیں اسی لیے ہے، تمہاری ماں سے شادی اسی لیے کی تھی، تمہارا خاندان تو بہت بہادر ہے، تم میرے بیٹوں کو تلوار بازی سکھا دو، تم میرے بھائی کے بیٹوں کو تلوار بازی سکھا دو، اور جب وہ جنگ کا وقت آ جائے تو کہا جائے آج تلوار نہیں چلانا۔ کیسا بڑا امتحان۔ حضرت عباس سے بچپن سے کہا گیا، عباس آپ بنی کلاب سے ہیں، آپ جری قبیلے سے ہیں، علی نے شادی ہی اس لیے بنی کلابیہ سے کی کہ ایک جری بیٹا پیدا ہو، ایک بہادر بیٹا پیدا ہو۔ عباس جب حسین پر آنچ آئے گی نا، آپ نے چھوڑنا نہیں ہے دشمن کو۔ عباس علی اکبر کو سکھا دیجئے تلوار بازی، عباس قاسم کو نیزہ بازی سکھا دیجئے۔ ہر ایک نے تربیت لی عباس سے۔ صفین کے معرکے میں حضرت عباس نے بھی اپنا حصہ ڈالا، لیکن اللہ نے امتحان میں حضرت عباس، بار بار ابوالفضل عباس آتے ہیں، آقا جنگ کی اجازت تو دیجیے۔ نہیں عباس، جنگ کی اجازت نہیں دے سکتے، آپ سے پسادار ہیں۔ آخری میں سب سے آخری شہید جو ہے نا حضرت علی اصغر سے پہلے وہ مورخین نے لکھا کہ حضرت عباس نے کہا کہ آقا اب تو گود کے پالے اون و محمد کے لاشیں بھی اٹھا کر لے کر آ گیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے پالا، میں ان کے لاشیں لے کر آ گیا، اب تو آپ کے بچپن کے دوست کا لاشا بھی لے کر آ گیا، اب تو مجھے اجازت دے دیں۔ کہا عباس آپ میرے لشکر کے علم بردار ہیں۔ فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، آقا عباس نے دائیں دیکھا، بیٹا جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیے۔ عباس نے دائیں دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا، اور کہا آقا اب وہ لشکر رہا کہاں، لاشوں کا تو ایک ڈھیر ہے، اب وہ لشکر تو ختم ہو گیا۔ آقا حسین نے پھر بھی اجازت دی۔ حضرت عباس خیمے میں گئے، جناب سکینہ سے چھوٹے چھوٹے 200 کے قریب بچے ہیں، روایت میں لکھا ہے، جو شام کے راستے میں کچلے جا چکے، چھوٹے چھوٹے بچے آئے جناب سکینہ سے کہنے لگے تم تو حیدر کرار کی پوتی ہو، تم کوئی پانی کی سبیل کیوں نہیں کرتی؟ ہاتھوں میں کوزے ہیں اور جناب سکینہ کے پاس آئی ہوئی۔ جناب سکینہ کہنے لگی ارے میں ابھی اپنے چچا کو بولوں گی نا فوراً پانی آ جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ جناب سکینہ کو حضرت عباس نے گود میں اٹھا لیا۔ ہاں جب تم بھی علم دیکھو گے نا تو علم خالی نہیں ہوگا، مشق سکینہ ساتھ میں لگی ہوئی ہوگی۔ حضرت عباس نے فوراً جناب سکینہ کو گود میں اٹھایا، آقا مسند پہ بیٹھے تھے، دور سے جناب سکینہ کو چچا بھتیجی کو آتے ہوئے دیکھا، ایک جملہ جناب سکینہ سے کہا، ایک جملہ حضرت عباس سے کہا۔ حضرت عباس سے کہا عباس بہت بڑی سفارش لے آئے، جاؤ میں نے مقتل کی اجازت دی، اور جناب سکینہ سے دوسرا جملہ کہا کہ سکینہ
ابھی تو چچا کی سفارشی بن کے آئی ہے، کچھ دیر بعد جب تماچے لگیں گے چچا بڑا یاد آئے گا، چچا بہت یاد آئے گا۔ بس عباس چلنے لگے، عباس چلنے لگے۔ عباس فقط اتنی جنگ کی اجازت ہے کہ آپ اپنا دفاع کر سکیں، آپ اپنا دفاع کر سکیں، اتنی جنگ کی اجازت ہے۔ ہیبت عباس اتنی تھی کہ لوگ چھٹتے گئے، لوگ چھٹتے گئے، اور حضرت عباس کو اجازت دے دی، یعنی داخلہ مل گیا، اور فرات میں اپنے گھوڑے کو اتار دیا، مشکیزے کو حضرت عباس نے بھر لیا۔ حضرت عباس کی ہیبت اتنی تھی کہ مشکیزے کو حضرت عباس نے بھر لیا، چلو میں پانی لیا، آقا حسین کی بچی کا خیال آیا، گھوڑے سے کہا ارے تو تو جانور ہے، تو تو جانور ہے، تو تو پانی پی لے۔ گھوڑے نے بھی چہرے کو گھمایا، آقا جب تک آپ پانی نہ پئیں گے میں نے بھی پانی نہیں پینا۔ بس حضرت عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اب پلٹے ہورملا سے عمر سعد کہنے لگا ارے یہ اتنے جری ہیں کہ یہ بغیر پانی کے ایسی جنگ لڑتے ہیں، اگر پانی کی ایک بوند بھی پہنچ گئی تو ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں رہے گا، ایسا کر کوئی سبیل کر کہ یہ مشکیزہ پہنچے نہ پائے۔ ایک مرتبہ اس نے تیر جھوڑا اور حضرت عباس کے دائیں بازو کا نشانہ لیا، خدا وہ تم کو وہ جگہ نصیب فرمائے دیکھنا جس جگہ حضرت عباس کا دائیں بازو کٹ کے گرا۔ جیسے ہی مشکیزہ حضرت عباس کے ہاتھ پہ تیر لگا، حضرت عباس نے بازو کی پرواہ نہیں کی، مشک سکینہ کو سنبھالا اور علم کو سنبھالا۔ ادھر جناب سکینہ بچوں سے کہہ رہی بچوں بس وہ علم نظر آ رہا ہے نا، علم دیکھتے رہنا، علم دیکھتے رہنا، دور سے علم نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب کہ میرا چچا آ رہا ہے، اس کا مطلب کہ پانی آ رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ علم پھر جھکا، ارے دوسرے بازو پر بھی تیر لگ گیا۔ حضرت عباس نے اب مشق کو دانتوں میں فوراً سنبھال لیا۔ اللہ رے طاقت حضرت عباس، مشکیزے کو کوئی دانتوں میں سنبھال لے، کیا کہنے حضرت عباس کی بہادری کے۔ حضرت عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں سنبھالا لیکن علم نہ سنبھل سکا۔ ادھر جناب سکینہ کہ بچوں مجھے علم نظر نہیں آ رہا، اللہ خیر کرے میرے چچا کی۔ اب جو تیر جھوڑا ہورملا نے تو مشکیزے کا نشانہ لیا، مشک چھڑی، جیسے ہی مشک سے پانی بہا حضرت عباس کی آس ٹوٹ گئی، اور اب ایک اور تیر لگا اور وہ تیر حضرت عباس کی آنکھ میں لگا۔ اب حضرت عباس کو نظر نہیں آ رہا، پھر بھی حضرت عباس چاہتے خیمے تک پہنچ جائے۔ اب کسی نے پیچھے سے گرز مارا، جیسے ہی گرز مارا حضرت عباس گھوڑے پہ سنبھل نہ پائے، زمین کربلا پر آئے۔ بی بی فاطمہ ایک ذاکر کے خواب میں آئی، کہنے لگی تو میرے عباس کے مکمل مذاہب نہیں پڑھتا۔ اس نے کہا کیا خطا ہوئی بی بی؟ کہنے لگی ارے ہر شہید جب گرتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، میرا عباس واحد شہید ہے جب زمین کربلا پر گرا بغیر سہارے کے گرا۔ بس سنتے جائیے گا۔ امام حسین پہنچے، آواز دی، امام حسین پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ایک جملہ کہا، دو جملے کا ہے، الان انکسر ظہری، آج میری کمر ٹوٹ گئی، وشمت بھی عدوی، اور اب دشمن مجھے تانے دیا کرے گا، لاؤ عباس لے کر آؤ، لاؤ عباس لے کر آؤ۔ عباس اب میں دوسرا عباس کہاں سے لاؤں گا؟ اور اب عباس کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ بس دو جملے سن لو، تم رو چکے۔ عباس کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ عباس کوئی خواہش ہے، کوئی حاجت ہے؟ کہاں میں نے ام البنین سے سنا تھا، سن لو، دو جملے سن لو۔ کہاں میں نے ام البنین سے سنا تھا، اپنی مادر گرامی سے سنا تھا، جب میں پیدا ہوا تھا تو میں نے آپ کی زیارت کی تھی، اور اب میں جب جانے والا ہوں اس دنیا سے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کروں، مگر میری ایک آنکھ میں تیر ہے اور ایک آنکھ میں خون ہے، مولا اگر زحمت نہ ہو تو ابا کے دامن سے میری آنکھ کے خون کو صاف کر دیجئے گا، اور مولا میں یہ زحمت بھی آپ کو نہ دیتا اگر میرے بازو سلامت ہوتے۔ حسین نے آنکھوں سے خون کو صاف کیا۔ عباس کوئی دوسری حاجت ہے؟ بس میں نے تمام کر دیا، میں نے وہ حاجتیں نہیں پڑھ رہا، آپ بہت سن چکے، میں وہ حاجتیں نہیں پڑھ رہا جو امام حسین نے بیان کی۔ کہا کہ عباس کوئی دوسری خواہش ہے؟ کہاں
آقا میری لاشیں کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. کہا عباس خیمے میں کیوں نہ لے کے جاؤں؟ کہا خیمے میں اس لیے نہ لے کے جائیے گا، سکینہ سے وعدہ کیا تھا پانی لے کے آؤں گا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں. ماتم ابوالفضل عباس.